أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارے سلسلے درس بخاری میں آپ سماعت کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ، اور معتمد شروحات کی روشنی میں آپ جان پائیں گے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ گزشتہ سلسلے میں آپ نے سماعت فرمایا وحی کسے کہتے ہیں، وحی کی اقسام، نزول وحی کی صورتیں کون کون سی علماء نے بیان کی ہیں اور وحی کی ضرورت کیا ہے۔ آئیے آج کے سلسلے میں ہم پیش کرتے ہیں وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آنے کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ فرماتی ہیں اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر روشن صبح کی طرح ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خلوت، تنہائی کی محبت پیدا کر دی گئی، تو آپ غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے تشریف لے جاتے، کئی راتیں غار حرا میں رہتے اور کھانے پینے کی اشیاء جو ضروری ہوتی تھیں وہ ساتھ لے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے جب کھانے کی اشیاء ختم ہو جاتی اور مزید اور چیزیں لے جاتے۔ اسی دوران غار حرا میں اچانک آپ پر فرشتہ ظاہر ہوا اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ فرشتہ جب غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ فرمایا ما انا بقارئ۔ حضور فرماتے ہیں فاخذنی فغطنی حتی بلغ من الجہد ثم ارسلنی۔ پھر اس فرشتے نے زور سے گلے لگا کر مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی، پھر اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا اور فرشتے نے پھر کہا اقرا کہ آپ پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے نے تیسری مرتبہ اسی طرح مجھے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی، اور پھر جب چھوڑ دیا تو چھوڑنے کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ کے وجود پر کپ کپی طاری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ گھر والوں نے آپ کو کپڑے اڑا دیے، حتیٰ کہ وہ خوف جو طاری تھا
وہ دور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ سنایا جو پیش آیا تھا، اور فرمانے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً یہ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بخدا آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات کے اوپر آپ مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب پر تھے۔ انجیل کو جتنا اللہ تبارک و تعالی نے چاہا عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھائی کے بیٹے کی بات کو سنیے۔ تو ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا ابن اخی ماذا ترا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، آپ نے کیا دیکھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی ملنے کا جو واقعہ دیکھا تھا، جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا، وہ سارا کا سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو بتا دیا، سنا دیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے یہ واقعہ سننے کے بعد کہا هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آیا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزع، اے کاش کہ میں جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، کیا وہ مجھے واقعی نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا نعم، جی ہاں ایسا ہی ہوگا۔ جس شخص پر بھی وحی نازل ہوئی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے، اگر زمانے نے مجھ کو موقع دیا تو میں اس وقت آپ کی انتہائی قوت کے ساتھ مدد کروں گا۔ پھر کچھ دنوں بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور وحی کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا۔ یہ وحی رک جانے کا جو سلسلہ تھا یہ کتنا عرصہ رہا، یعنی وحی کتنا عرصہ تک موقوف رہی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی موقوف رہی۔ یہ عرصہ کتنا تھا اس بارے میں علماء مختلف ہیں، ان کی آراء مختلف ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ 40 دن تک وحی رکی رہی، بعض 6 مہینے کا قول کرتے ہیں، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ یہ جو وحی موقوف رہی اس سے مراد قرآنی وحی ہے کہ قرآنی وحی موقوف ہو گئی، ورنہ جبرائیل امین علیہ السلام اس دوران بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے رہے۔ یہ وحی کیوں رک گئی تھی اس کی کثیر وجوہات ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر خلوت و تنہائی میں
جو عبادت کیا کرتے تھے وہاں تنہائی اور خلوت اختیار کرنے میں حکمت کیا تھی؟ اصل حکمت کیا تھی یہ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ علماء نے کچھ وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں غار حرا جہاں حضور نبی علیہ السلام نے خلوت و تنہائی اختیار فرمائی، اللہ کی عبادت کے لیے وہاں جاتے تھے، وہ مقام ایسا تھا کہ جہاں کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں عبادت کرتے اور کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غار حرا ہمیشہ سے نیک لوگوں کا مسکن رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل یہاں فرشتوں کی مجلس ہوا کرتی تھی، جس میں ان سب کو زمین سے جو متعلقہ ذمہ داریاں ہوتی تھیں وہ ڈیوائیڈ کی جاتی تھیں، وہ ان کو سونپی جاتی تھیں۔ غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی عبادت کرتے تھے، اس بارے میں کوئی روایت تو نہیں کہ حضور نبی علیہ السلام عبادت کون سی کیا کرتے تھے، البتہ مختلف اقوال علماء کرام کے ملتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں غور و فکر کیا کرتے تھے، تدبر فرماتے تھے، یہی عبادت تھی۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس میں کوئی جسمانی عبادت نہیں کرتے تھے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے دل میں ڈال دی جاتی تھی آپ اسی انداز میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ جب فرشتہ آپ کے پاس آیا، فجاءہ الملک، فرشتہ آپ کے پاس آیا، وہ پہلی وحی لے کر آیا اور اس نے کہا اقرا، کہ آپ پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن محققین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ میں پڑھوں گا نہیں، حالانکہ میں پڑھ سکتا ہوں، مگر تمہارے کہنے پہ میں نہیں پڑھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا آتا ہے، مگر مخاطب کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اس طرح کی کثیر مثالیں ہمیں اور بھی تاریخ کے اندر مل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا اور یہاں تک کہ مجھے انتہائی مشقت کا سامنا پیش آیا، پھر چھوڑتے ہوئے کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پھر دوبارہ تیسری مرتبہ پکڑ کر زور سے بھینچا اور پھر مجھے چھوڑ دیا، اور چھوڑتے ہوئے یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی سورہ علق کی یہ آیات مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پہلی وحی میں نازل ہوئی، فرشتے نے پھر وہ آیات مبارکہ تلاوت کی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس کے آسان انداز میں معنی علماء نے یہ بیان کیے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا ہے
اسے اپنے رب عز و جل کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو تیسری بار جب فرشتے نے سورہ علق کی آیات مبارکہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا کہا تو سوچا کہ جس ذات میں غور و فکر کر رہا ہوں یہ بھی اسی کا نام لے رہے ہیں، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس جانب توجہ فرمائی اور فرشتے نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات بینات آپ علیہ السلام کے سامنے تلاوت کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی وحی لے کر جب گھر تشریف لائے تو آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری تھی اور خوف کی ایک کیفیت طاری تھی۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، کہ مجھ پر کپڑا اڑاؤ، مجھ پر کپڑا اڑاؤ، تو گھر والوں نے کپڑا اڑا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہے؟ علماء نے اس بات پر مختلف جوابات دیے ہیں۔ بعض علماء نے، بعض محدثین نے کم و بیش 12 جوابات اس جملے کے اوپر تحریر فرمائے ہیں۔ اس کے اوپر علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے اپنی جان پر اندیشہ ہے، مراد یہ تھی کہ مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ بار نبوت کو برداشت نہ کر سکوں، یا پھر اس کا یہ معنی ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ مخالفین کے ایذا دینے پر میں صبر نہ کر سکوں گا، یا پھر یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں شہید نہ کر دیا جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ شہید کر دیا جانا یہ تو ثواب کا کام ہے، پھر اس بات پر خوف کس بات کا؟ تو کہا خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت کے کاموں کی تکمیل سے پہلے ہی چلا جاؤں، اس وجہ سے یہ خوف کی بات شہادت کے اعتبار سے کی جا رہی ہے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان فرمائی اور کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ محبت سے، اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں، مفلسوں اور محتاجوں کے کام آتے ہیں، کما کر ان کو دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ حق میں چلنے میں جو لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں آپ ان مشکلات میں بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، گویا ان کی ڈھارس بناتے ہیں۔ لوگ جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے اخلاق فاضلہ سے نوازا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق فاضلہ کو بیان کرنے کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ چونکہ نصرانی مذہب پر تھے، یہ عالم تھے اور پچھلی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی وحی کا تذکرہ کیا تو یہ پہچان گئے کہ ان کے پاس آنے والے کون تھے۔ وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، اور وہ پہچان گئے کہ یہ فرشتہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، اور پھر انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ذرا توجہ کیجئے، اس بات پر غور کیجئے کہ پچھلی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا کہ وہ آنے والے ہیں جن کے لیے رب نے اس بزم کائنات کو سجایا ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گروہ انبیاء سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا تھا کہ جب وہ محبوب آ جائیں کہ جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو پھر تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔
تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کو یہ بتاتے چلے آئے، اور ان کتابوں کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی پہلے سے ہی موجود تھا۔ تو وہ یہ جان گئے کہ یہ وہی آخری نبی ہے کہ جن کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ ورقہ بن نوفل نے جو یہ بیان کیا کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وحی کے آنے کا اور نبوت کے ملنے کا، تو راہ حق میں پھر مشکلات پیدا کی جاتی رہیں، لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ان کی تکذیب کرتے رہے اور لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ راہ حق کا درس دینے والوں کے راستوں میں مشکلات آیا کرتی ہیں، تو انہیں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دین کا کام مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ آج مشکل ہے تو جان لیجئے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔